چیز جو ہم لوگوں نے تھوڑا سا ٹچ اپون بھی کیا ہے, اور بہت سے لوگ جنہوں نے میرے پول کے اوپر کامنٹ کیا تھا, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ڈیٹنگ کلچر کا یہ بھی ہے کہ دا انٹائر کو ایجوکیشن میکینزم از ویری فرٹائل گراؤنڈ فار ڈیٹنگ ٹو اکر. ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر ہنٹ کیا ہے, بٹ آئی تھنک یہ بات واضح ہے کہ دیر از اے نیچرل اٹریکشن بٹوین مین اینڈ ویمن, رائٹ؟ ایک نیچرل فطری اٹریکشن ہے. اللہ تعالیٰ حب الشہوات میں یعنی پہلی چیز جو مینشن کرتے ہیں النساء, نمبر 1, اور اس کے بعد ہارسز بھی آتے ہیں اور ویلٹڈ لینڈ بھی ہے اور ویلتھ بھی ہے اور یہ ساری چیزیں, بٹ نمبر 1 از ویمن. سو ہیئر از دا ڈیلیما. دا ڈیلیما از کہ جو میل فیمیل کے بیچ میں جو اٹریکشن ہے نا, جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب دو نامحرم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو تیسرا بیچ میں شیطان آ جاتا ہے. میل فیمیل کے بیچ میں جو اٹریکشن ہے, اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اٹس مور اڈکٹیو, اٹس مور ڈینجرس دین crack cocaine. And the reason why I say that is because ایک بندہ جو نشہ کرتا ہے نا, وہ تو ڈرگز چاہتا ہے لیکن ڈرگز اس کو نہیں چاہتے. It's a one way street, ٹھیک ہے. ایک بندہ جو فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ گوشت لے کے نا, مطلب بازار سے گوشت لیتا ہے اور گلی کے کتے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ گوشت کو چھپا رہا ہے, بچا رہا ہے, بھاگ رہا ہے, بچ رہا ہے. اب گلی کے کتے گوشت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ گوشت ان کے پیچھے نہیں بھاگ رہا. گوشت ڈز ناٹ وانٹ دا ڈاگس, ٹھیک ہے, وہ تو یعنی اسی کے ہاتھ میں. دا تھنگ ود دا میل فیمیل ریلیشن شپ اس کے جتنی آگ ادھر لگی ہوئی ہے ادھر بھی لگی ہوئی ہے. سو دیر از اٹریکشن آن بوتھ اینڈس. سو وین یو آر ٹیکنگ گرلز اینڈ گائز and the point of it is in that age جہاں پہ ان کے ہارمونز are through the roof, ابھی they just hit puberty, ٹھیک ہے, اور آپ نے ان کو ساتھ بٹھا دیا اور ٹیچرز فورس بھی کر رہے ہیں, مجھے ساری ریزن ہم نے پہلے بتائے ہیں کہ ان کو ساتھ آپ نے بٹھا دیا, and now you're expecting nothing's gonna go wrong. اچھا, پھر لوگ نا پیرنٹس اکثر یہ جملہ بولتے ہیں, نہیں جی ہم اپنے بچوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں. جو اپنے بچوں کو ٹرسٹ نہیں کرتا نا وہ نہ بھیجے کوئی ایجوکیشن. اچھا ٹھیک ہے, یہی جملہ ہم تب کیوں نہیں کہتے جب ہمارا بچہ کسی پارک میں جاتا ہے اور اس پارک میں سارے نشئی ہوتے ہیں, تب ہم نہیں کہتے ہم بچے کو ٹرسٹ کرتے ہیں, نہیں میرا بچہ نشہ نہیں کرے گا. ہمارے یعنی اگر پیرنٹس کو پتا چل جائے کہ ایک پارک ہے, وہاں پہ ڈرگز ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگ آ کے نشہ کرتے ہیں, وہاں پہ لوگ آ کے یہ کرتے ہیں, وہ کبھی مر کے بھی بچے کو نہیں بھیجے. نہیں وہاں نہیں جانا تم نے, وہاں پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا کہ نہیں ہمارا بچہ خود بخود ہم نے اتنا ٹرین کیا وہ نہیں لے گا ڈرگز, وہ کبھی بھی نہیں بھیجیں گے. لیکن اس معاملے میں نہیں ہم بچوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ, اسی کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ ایک مسجد ہے, اس مسجد کے اندر کوئی ٹیررسٹ ٹائپ ایکٹیویٹیز کا ڈین بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ بہت تخریب کاری والی چیزیں ہو رہی ہیں, ایسا کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیٹس سپوز کچھ ایسا ہے, کوئی بڑی ایکسٹریم ریڈیکل قسم کی چیز ہو رہی ہے, اور آپ کا بچہ صرف وہاں قرآن پڑھنے جاتا ہے, صرف ناظرہ پڑھنے جاتا ہے, کیا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں آئی ٹرسٹ مائی چائلڈ انف کہ وہ ان سے برین واش نہیں ہوگا کیونکہ مجھے پتا ہے میرا بچہ کیسا ہے, آئی ٹرسٹ مائی چائلڈ. آپ کہو گے ایک سیکنڈ میں باہر نکلو وہاں سے, وہاں تو نہیں, بیکاز ماحول کا کیا ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. آپ اگر اس انوائرمنٹ میں بھیج رہے ہیں, آپ کو پتا ہے میرے بچے پہ اثر پڑے گا. سو ناؤ وین اٹ کمس ٹو کو ایجوکیشن سسٹم اینڈ آل آف دیٹ, ہم کہتے ہیں نہیں ہم اپنے بچے کو ٹرسٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو بھی ریزلٹ ہوگا, ہم کہتے ہیں اگر ہو بھی جائے نا, بیک آف دا مائنڈ پتا ہے تو بچہ ہمارا تھوڑا ماڈرنسٹ ٹائپ ہو جائے گا, یعنی ایک ماڈرن لائف اسٹائل ہے, امریکہ میں تو ساری کر رہے ہیں, یورپ میں ساری کر رہے ہیں, تو اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے. سو دیو کائنڈ آف میڈ اے فالس جسٹیفیکیشن. سو کو ایجوکیشن سسٹم ان اینڈ آف اٹ سیلف is a challenge and a half, مطلب it's a big thing, right? So اگر آپ کے بچے, جس طرح بھی کچھ دیر پہلے محسن نے کہا تھا کہ 99% اسکولس تو یہاں پہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, یا کالج یونیورسٹی, ہاں سیگریگیٹڈ بھی ہیں ویسے, I think we could bring it down to about 80 I would say, because بہت سارے ہیں جو کہ کالجز بوائز اونلی گرلز اونلی ہیں, لیکن یونیورسٹی لیول پہ it becomes more narrow. یونیورسٹی لیول پہ تو I think you won't hardly ever find a university جو کہ وہ ہے. But the point is کہ یونیورسٹی لیول کے اوپر جہاں پہ آپ نے, یعنی پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے بچوں کو نا الگ رکھا ہے. فار ایگزامپل آپ کا بوائز اسکول ہے, یعنی بوائز برانچ گرلز برانچ, یہ ابھی بھی ہے کافی سارے اسکولز میں بوائز برانچ گرلز برانچ ہوتا ہے. پھر آگے جا کے کالج میں بھی کچھ جگہ پہ وہ چھوٹی ایج میں یعنی کہ ہوتا ہے, چھوٹی ایج میں ہوتا ہے, یعنی کہ جیسے ہی بچہ 8 تک بوائز برانچ گرلز برانچ, جب ابھی بچہ پیوبرٹی پہ آیا نا تو آپ نے کہا آپ سارے مل جاؤ. یہ کیا طریقہ کار ہے, مطلب اگر آپ نے کرنا تھا تو 8 تک آپ مکس کر دیتے, اس کے بعد آپ بریک لگا دیتے کہ بس بیٹا آپ بہت ہو گئے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ آ کے اٹ بیکمس کو ایجوکیشن, اینڈ ساری وہ فیسٹیولز اور پارٹیز اور کانسرٹس اور یہ اور وہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے ویورز جو اسکولوں کالجوں یونیورسٹی میں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں حالات اندر کیا ہیں. دے نو بیٹر, اینڈ آئی وڈ ریکمینڈ کہ ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں خاص طور پہ, پلیز آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجیے گا اگر آپ کی یونیورسٹی میں کچھ ایسا ہوتا ہے, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ واٹ ایکچولی از گوئنگ آن رائٹ ناؤ آن کیمپسز, جہاں پہ یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ کی جاتی ہیں باقاعدہ طور پہ. دیکھیے ہیلووین پارٹیز
ابھی نہیں, یعنی کہ یہ چلو ہم نے سنا تھا پرائیویٹ اسکول میں تھا, یونیورسٹیز کے اندر بھی, یعنی کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں 2011 میں, اب میں اس وقت چینج نہیں ہوا, 2011 میں ہیلووین پارٹی تھی یونیورسٹی کے اندر, اور اس میں یعنی کہ اس وقت یہ آن کیمپس چل رہا تھا, یہ حالات تھے, لیکن اب تو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اور یہ جو آپ جس بات کریں, when your hormones are at the peak, اور چلے یار, کچھ ہر لڑکا لڑکی, یعنی کہ even if you're not that very good looking, you're still aiming to get a girl. اور پھر خواتین, بچیاں, لڑکیاں, they are trying so hard every day, 1 hour, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, یعنی کہ اسٹریٹ کر کے, یعنی کہ پیار اسٹریٹ, یعنی کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا تھا خواتین کو. ہم ویسے پوچھے تھے کہ 1.5 گھنٹہ صرف روز آپ تیار ہو کے آ رہی ہیں, for what? Just to look good and appealing, so that ہم علم سیکھ سکیں. علم تو صرف 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, یعنی کہ آپ نا یونیورسٹی میں ورک لوڈ سب سے زیادہ کم ہوتا ہے. کلاس بہت آتے ہیں نا, ایک کلاس ہوتی ہے, پھر گھنٹہ 2 گھنٹے فارغ ہیں, 2 گھنٹے فارغ. اسکول میں تو آپ صبح سے شام تک, دوپہر تک ٹھک کلاسیں چل رہی تھی, بریک آتی تھی, گیمز کا, پھر اے لیولز میں چلے, پھر اور یونیورسٹی میں پھر بھی وہ بنک والا کانسیپٹ ہے نا, بنک مطلب اسکول میں تو آپ بنک ہی نہیں کر سکتے. ہاں, ڈیٹنگ اسپاٹ بنے ہوتے تھے یونیورسٹی کے اندر, اور جی کدھر, اور جی آؤ جا کے, میں آپ ذرا لوسی ٹنگل, اور جی جا کے پونڈی اسپاٹ, پونڈی اسپاٹ جی بن گیا تھا, جس میں لڑکیاں آ رہی ہیں سب کے ساتھ, یعنی کہ سب پہ آنکھیں, لڑکے باقاعدہ. الحمدللہ ہم بڑے پیک ٹائم پہ مولوی ہوئے, اور ہم نے پھر نا ایک وہاں پر لڑکوں کا ہمارا کام کیا تھا کہ ہم کچھ 4-5 بوائز تھے, اور ہم اچھے بوائز کو جو تگڑے تھے ان کو ہم لے کے جاتے, اور پیک ٹائم میں نمازیں ہم وہاں پہ پڑھتے تھے. الحمدللہ ہم نے پھر اینڈ کے ٹائم مسجدوں میں گزارا. تو وہاں پر یعنی کہ ڈیٹنگ پونڈی اسپاٹ یہ تھا کہ آپ, سوری میں اس طرح کی ورڈ کر رہا ہوں, لنگو یار, یہ لڑکیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, آ رہی ہیں جا رہی ہیں, آ رہی ہیں جا رہی ہیں, یہ فٹ ہے, اور یہ دیکھ یہ کیسی ہے. گرلز آر لائک اوکے, اینڈ دیر یوزڈ ٹو بی اے ٹائم وین سسٹرز نا دوپٹہ لیا کرتی تھی, ٹھیک ہے صاحب, اور دوپٹہ سر پہ ہوتا تھا, پھر آہستہ آہستہ دوپٹہ سر سے ہو کے گلے پہ آئے, یعنی کہ بچھانے لگ گئے, پھر آہستہ آہستہ دوپٹہ گلے کے اس پہ آنے لگ گیا. اور ہمیں پتہ ہے اگر کسی مرد کی غلطی سے آنکھ پڑ جاتی ہے نا, تو ایک دم ایوری تھنگ یوز ٹو, خواتین کو پتہ لگ جاتا, ان کے اندر اس طرح کی انسٹنکٹ ہے کہ یعنی کہ گندی آنکھ پڑی ہے. دوپٹہ اتر گیا, پھر دوپٹہ اتر کے اب تو حالات, شرٹ چھوٹی ہوگی, اب تو شرٹس آر سی تھرو, تو میں نے کہ آپ تو اٹس ویری بیڈ. لیکن یہ کہ ہمیں چاہیے کہ, اور خاص طور پہ ہم جو ہمیں قرآن تعلیم دیتا ہے, ٹیل دا بلیونگ مین ٹو لوور دیئر گیز اینڈ گارڈ دیئر ماڈesty, اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں, اپنی آنکھوں کو نیچے کریں. اینڈ سیم گوز فار ویمن ایز ویل, یعنی کہ ٹیل دا بلیونگ وومن ٹو لوور دیئر گیز ایز ویل, یعنی کہ, اور یہ ہمیں اسلام تعلیمات دیتا ہے. جو اصل سلوشن ہے نا اس چیز کا, وہ یہ کہ اگر کوئی, ظاہری بات ہے ہمارے بہت سارے ویورز لسنرز ایسے ہوں گے جو آلریڈی کو ایجوکیشن میں ہوں گے, ٹھیک ہے, اینڈ سو ناؤ دیر لائک ناؤ واٹ ڈو آئی ڈو, ٹھیک ہے, میں اب پھنس گیا ہوں. تو پہلی تو چیز میں یہ کہتا ہوں کہ جو پیرنٹس ابھی اپنے بچوں کو کہیں داخل نہیں کیا, تو آپ کوشش کریں تا حد استطاعت کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں پہ ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, شروع سے ہی ایسا رکھیں, ان کا ایمان بچائیں, ان کی حیا کو بچائیں, ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ اس وقت اس سچویشن میں آئی گئے ہیں جہاں پہ حالات اس طرح کے ہیں کہ کوئی ایجوکیشن اینڈ آل دیٹ, دین آپ اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے. اٹس لائک وہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس دور میں چلنا ایک ٹائم آئے گا کہ اٹس لائک ہولڈنگ آن ٹو یور دین از لائک ہولڈنگ آن ٹو برننگ کول, ٹھیک ہے, جلتے انگاروں کو پکڑنے کے برابر ہوگا. سو اب آپ کے لیے لائف ٹف ہے. کیسے کرنا ہے آپ نے اپنا جو انٹریکشن ہے ود دی اپوزٹ جینڈر بڑا منیمم رکھنا ہے. اگر ہوتا ہے تو بڑا پروفیشنل ہونا چاہیے, کوئی اس میں لوز ٹاک نہیں ہونی چاہیے, کوئی فرینکنیس, یہ فرینکنیس ہونا اور چمی ہونا, کہتے ہیں نا کہ اچھا جی وہ بالکل ہی فرینک ہو رہے ہیں, وہ والا کام نہیں کرنا آپ نے. اور آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسی انٹریکشن اگر ہوتی ہے تو وہ پبلک سیٹنگ میں ہو, وہ کبھی بھی پرائیویٹ نہ ہو, کبھی بھی اکیلے میں نہ ہو, کبھی بھی درخت کے نیچے کیفیٹیریا میں اکیلے بیٹھتے ہیں, یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کچھ چیزوں کا آپ خیال رکھیں, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی نا عورت کو یہ کہتا ہے کہ اپنی آواز کو لچکا کے نہ پیش کرو, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی اپنی آواز کو بیوٹیفائی یا سویٹ نہ کریں, بیکاز دا ون جس کے دل میں ایک وہ ہے نا ٹیڑھا پن ہے, ٹھیک ہے, جس کے دل میں کجی ہے,
وہ آپ کی بات کو مس انٹرپریٹ کرے گا. سو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مرد کو بلیم کر رہے ہیں, عورت کو نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ عورت کو کہہ رہا ہے تم آواز کو وہ نہ کرو, کیونکہ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے وہ غلط انٹرپریٹ کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کی نیت ٹھیک ہوگی, آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہوگی, لیکن جو آپ کی بات سن رہا ہے نا وہ اس کو مس انٹرپریٹ کرے گا, بیکاز مین آر ناٹ لائک ویمن. Men will not be able to understand کہ یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں, you are just being polite, or is this that you are actually hitting on him or sending him some signals or something of that sort. So اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ بدتمیزی سے بات کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ بات کریں, ٹھیک ہے, سیدھی بات کریں, اسٹریٹ فارورڈ کریں, ایک نارمل ٹون میں کریں. یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جا سکتا ہے اگر آپ اس قسم کے انوائرمنٹ میں پھنسے گئے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.